ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ شریعت مطہرہ کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، اور پھر ان دونوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہم تک جو پہنچانے والے افراد ہیں، رجال ہیں، جنہیں ہم شخصیات یا اکابر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 شخصیات۔ اور اہل بدعت نے ان تینوں چیزوں کے متعلق ہم سے اختلاف کیا ہے۔ عقائد میں بھی اختلاف کیا ہے، اعمال یعنی بدعات بھی انجام دی ہیں، اور شخصیات عبارات میں بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی کوئی بدعتی آپ سے گفتگو کرے گا تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ سے عبارات پہ گفتگو کرے، وہ آپ پہ شخصیات پہ گفتگو کرے۔ جس طرح مرزائیوں کے ساتھ ہمارے 3 عنوان مختلف ہی ہیں۔ نمبر 1 صدق و کذب مرزا، نمبر 2 اجراء نبوت ختم نبوت، نمبر 3 حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان 3 عنوانات میں سے جب بھی کوئی مرزائی گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا تو بنیادی طور پہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی بھی مسلمان سے جو گفتگو کروں وہ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام پر ہو، جبکہ ہمیں چاہیے ہم اس عنوان کو اختیار نہ کریں، چونکہ یہ عنوان علمی ہے، عوام الناس میں عام طور پہ یہ عنوان سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، عوام سمجھ نہیں پا سکتی۔ اس لیے ہم جب بھی عنوان اختیار کریں ہمارا عنوان صدق و کذب مرزا ہونا چاہیے، کہ ہم سب سے پہلے یہ تو متعین کریں نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کیسی تھی، کیا وہ اس لائق بھی تھا کہ اسے درجہ نبوت پہ فائز کیا جا سکے؟ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بدعت کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کسی اہل سنت سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے عبارات لائیں گے، لیکن اصل میں عبارات میں کیا ہے کہ عبارات کے بارے میں، چونکہ عبارات ہمارا عنوان نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک اصولی بات ذہن نشین فرما لیں۔ جب بھی وہ آپ کے سامنے ہمارے کسی بزرگ کی کوئی بھی عبارت پیش کریں اور یہ کہیں کہ آپ کے فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، اس کے بارے میں آپ بنیادی طور پر یہ بات کہہ دیں کہ بھائی دیکھیں، ہم اپنی عبارات کی صفائی اس بندے کو پیش کریں گے جو بندہ خود صاف ہو۔ جو بندہ خود ہی صاف نہیں ہے ہم اس کو اپنی صفائی کیسے پیش کریں؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، اس کا ڈاکو ہونا، اس کا چور ہونا یعنی پورے علاقے کے اندر مشہور ہے اور معروف ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے اوپر بس چوری کا الزام ہے۔ اب وہ چور آ کر کہتا ہے جو مشہور ہے کہ بھئی آپ نے چوری کیوں کی؟ یہ کہتا ہے بھئی میرے اوپر تو فقط چوری کا الزام ہے، وہ بھی حقائق دیکھے جائیں تو میں چور نہیں ہوں، محض میرے اوپر الزام ہے۔ بھئی بات تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کا چور ہونا اتنا مسلم ہے، اتنا واضح ہے، اتنا معروف و مشہور ہے، اور آپ مجھ سے بات کہتے ہیں۔ چاہیے تو مجھے تھا کہ میں آپ سے کہتا کہ بھئی آپ کے اندر یہ عیب و نقص کیوں ہے، اور آپ میرے پاس آ گئے اور آپ مجھے کہتے ہو کہ آپ کے اندر یہ عیب و نقص کیوں ہے۔ اصل میں مرزا احمد رضا خان صاحب کا یہ مزاج تھا، اور بلکہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ قادیانیت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حجاج بن یوسف اور احمد رضا خان ان دونوں کی طبیعت اور فطرت ایک تھی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں توأم جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس کی فطرت اور مزاج کے اندر یہ تھا جب تک کسی کا خون نہ پیتا اس وقت تک اسے چین اور سکون نہ حاصل ہوتا۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کتنے افراد کو اس نے خون پیا، خون خرابہ کیا، کتنے مظالم اس نے کیے۔ اور اس طریقے سے اس بندے کا مزاج بھی یہی تھا
کہ جب تک کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگاتا، جب تک کسی کو یہ نہ کہہ دیتا کہ میں نے بس تجھے یہ کہہ دیا ہے یہ ہو گیا، یہ اس کا مزاج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بندی کی جو بھی عبارت ہوتی وہ اس کی الٹی اور غلط توجیہ پیش کرتا۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات اکابر کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خان صاحب کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی تھا تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حاجی، جیسے بتا دیتے ہیں حاجی فلاں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے، جس طرح ایک آدمی تھا نا، تو وہ جب حج سے واپس آیا تو ایک درزی کی دکان گھر کے ساتھ تھی۔ اب درزی کو ملنے کے لیے گیا تو درزی بڑا خوش ہوا، بھائی یار اس کا کتنے عرصے سے کھاتا باقی تھا، کتنے عرصوں کے اس کے پیسے باقی تھے، اس نے نہیں دیے تھے، شکر الحمدللہ آج حج کر کے آیا ہے، اس کے اندر کوئی خوف خدا کی رمق پیدا ہو گئی ہے، اب یہ آئے گا آ کر مجھے سارے پیسے دے دے گا۔ اب وہ آ کر ملا اور آ کر فوراً ہی کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، میرے جہاں جہاں پر نام لکھا ہے وہاں ساتھ ساتھ حاجی حاجی لکھ دیں۔ تو امام علیہ سنت رحمہ اللہ نے وہ لطیفہ نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حاجی ہے۔ اچھا، اس نے کہا اچھا حاجی برودن چاجی، چاجی کہتے ہیں کمان کو، کمان برودن گمان، گمان کہتے ہیں شک کو، شک برودن سگ، سگ کا معنی ہوتا ہے کتا، اچھا یعنی آپ کتے ہیں۔ اب اس نے یہ توجیہ پیش کی۔ اب اس بندے بیچارے کے حاشیے خیال میں بھی، اس کے فرشتوں کے تصور کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا توجیہ لے رہا ہے۔ تو یہی کام جو ہے، چونکہ اس کی ذہنیت ایسی تھی اور جو بھی بندہ عبارت پیش کرتا اس کا یہی مطلب لیتا تھا۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، اب کوڑی کے ملتے ہیں تین تین، یہ کہہ کر خدا نے انہیں ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو اور یہی وجہ تھی کہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے ایک پوری کتاب لکھی۔ کتاب کا نام رکھا سیف الجبار علی کفر زمیندار۔ یہ زمیندار حضرت کا ایک اخبار تھا جو ہفتہ نامہ تھا یا روزنامہ اخبار تھا جو چھپتا تھا، تو اس کے نام پہ کتاب رکھی سیف الجبار علی کفر زمیندار۔ اس طرح ایک اور اس نے رسالہ لکھا الکفر علی ارمت ظفر، مولانا ظفر احمد خان کے بارے میں، اور یہ ان لوگوں کا مزاج ہے، کتاب کا نام ایسا رکھیں گے نا بندہ سمجھے گا بہت بڑا عالم ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ السنیۃ العنیفہ فی فتاوی افریقہ۔ اب بندہ دیکھے گا وہ کتنی بڑی کتاب ہے، جب آپ کتاب کھولو گے 110 صفحے کا رسالہ ہے۔ امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مسئلہ مختار کل پر دل کا سرور۔ ایک بندے نے اس کا جواب لکھا، حضرت نے اس کا جواب الجواب لکھا۔ پھر مفتی احمد یار نعیمی کا بیٹا مفتی اقتدار نعیمی نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کے دیباچے میں اس نے یہ بات لکھی کہ مولانا میرا دل تو یہ تھا کہ میں اس کتاب کا نام رکھتا لطمہ شیر ببر بر نجدی زادہ گکھڑ، لطمہ شیر ببر بر نجدی زادہ گکھڑ۔ امام اہل سنت گکھڑ منڈی کے رہنے والے تھے، اس لیے یہ برگکھڑ۔ لطمہ کہتے ہیں یہ تماچا رسید کرنا، یہ مکہ مارنا، اس کو لطمہ کہتے ہیں۔ تو لطمہ شیر ببر بر نجدی زادہ گکھڑ۔ لیکن پھر مجھے آپ کے علم سے اور آپ کی شخصیت سے حیا آئی اور میں نے کتاب کا نام تبدیل کر لیا، تو میں نے کتاب کا نام رکھا باب جنت۔ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب الجواب لکھا، اور حضرت نے فرمایا کہ مولانا اگر آپ یہ نام تجویز کر دیتے تو پھر میرا نام بھی سن لیجئے، پھر میں اپنی کتاب کا نام رکھتا لطمات شیر سوات بر مخترع زادہ گجرات۔ تو یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس طرح۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح یعنی مولانا ظفر احمد خان پر اس نے کفر کے فتوے لگائے، اور پھر مولانا ظفر احمد خان نے کا ایک مشہور شعر ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ کوئی ترکی لے گیا کوئی ایران لے گیا، کوئی ترکی لے گیا کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا کوئی گریبان لے گیا، فقط رہ گیا تھا ایک نام اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا۔
تو بہرحال میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی بات کی ابتدا ہوگی وہ عبارات پہ شروع کریں گے، لیکن آپ نے عبارات پہ نہیں آنا، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے آپ عقائد اور مسائل کو چھیڑیں، آپ یہی باتیں کہہ کر کہ چونکہ آپ کی اپنی عبارات ایسی ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہم اپنی عبارتوں کی صفائی پیش کریں۔ تو چونکہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ ہے نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں، یہ ہے۔ اس سے پہلے اصولی طور پہ چند باتیں ذہن نشین فرما لیں بدعت کے حوالے سے، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں بدعت ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند اصول رکھتا ہوں، اگر آپ نے ان اصول کو مستحضر کر لیا، ان کو سمجھ لیا، یاد کر لیا، تو انشاءاللہ اس مسئلے کے علاوہ بدعات پر جتنے بھی اشکالات ہیں یا جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا عالم ہے، میری جماعت میں ایک ایسا عالم ہے کہ باقی سارے علماء کا علم ایک پلڑے میں اور اشرف علی تھانوی کا علم ایک پلڑے میں، تو اشرف علی تھانوی کا علم زیادہ ہے۔ اور حکیم الامہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں، میں اللہ کی ذات پہ امید کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے فلاسفر، سارے انجینئر، سارے ملاحدہ، سارے زنادقہ اور سارے منکرین اسلام پر اعتراضات کرنے والے جمع ہو جائیں اور اسلام کی کسی اصول پہ، قرآن و سنت، احادیث، اجماع و قیاس کی کسی بھی چیز پر اعتراض کرے، میں اگر 2 منٹ کے اندر ان کی تسلی نہ کر دوں پھر کہنا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے آپ پر ایسے علوم کھول دیے تھے۔ حضرت رحمہ اللہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، آپ کی تصنیفات ہزاروں میں جا پہنچتی ہیں، ساری آپ کی تقریرات تحریرات کو جمع کیا جائے، تو میں سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنی کتب لکھنے کے لیے آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ اتنی کتب آپ نے لکھی تو آخر کتنی کتب کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا؟ حضرت فرمانے لگے بس میں نے 2 کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ 2 کتب، ایک ہوتا ہے کتب کاف کے ساتھ، کتاب کی جمع کتب، ایک ہوتا ہے قطب قاف قلم والا، قا اور با، قطب۔ یہ تصوف کے درجات ہیں، قطب ہے، وتد ہے، نجب ہے، ابدال ہے، اس طرح غوث ہے، آخر تک یہ سارے جو تصوف کے درجات ان میں درجہ قطب بھی ہے، قطب الاقطاب۔ تو میں نے صرف 2 کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ کیا مراد؟ یعنی 2 کتب، ایک سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فقط یعنی ان 2 حضرات کی خدمت کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے میں نے جو تھوڑا بہت لکھا ہے انہی حضرات کی برکت ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم صبح کے نماز کے بعد درس میں بھی فرما رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو صحبت سے ملتی ہیں، صحبت، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کے وہاں پر کھلتے ہیں۔ تو مولانا حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دارالعلوم دیوبند سے دستار بندی کا سال تھا تو ہم اس سال 14 لڑکے تھے۔ اشرف السوانے میں یہ واقعہ موجود ہے، تو خواجہ عزیز حسن مجذوب صاحب نے نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم 14 لڑکے تھے، تو اس وقت ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی۔ یہ مولانا یعقوب نانوتوی یہ صاحبزادہ ہیں حضرت مولانا مملوک نانوتوی کے، اور یہ مولانا مملوک نانوتوی حضرت قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا نانوتوی کے بھی استاد ہیں، استاد الکل جنہیں کہا جاتا ہے، اور یہ مولانا یعقوب نانوتوی ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری کے ماموں بنتے ہیں، اور مولانا مملوک نانوتوی علامہ خلیل احمد سہارنپوری کے یوں نانا بنتے ہیں۔ تو ہمارے استاد سے مولانا یعقوب نانوتوی، تو میں استاد جی کے پاس، تو ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں کوئی ابھی اتنے بڑے بڑے علماء آئیں گے، ہمیں دستار بندی ہوگی، دستار فضیلت بندوائی جائے گی، اور تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ساتھی چلا جائے اور جا کر مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات عرض کرے کہ حضرت ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہمیں دستار فضیلت باندھی جائے، پھر بعد میں
ہمارے اوپر چونکہ آپ ہمارے استاذ ہیں، آپ کی عظیم شخصیت ہے، آپ کے نام کا لیبل ہوگا اور پھر ہم آپ کی بدنامی کے سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جماعت والوں نے میرا نام طے کیا، تو میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، تو حضرت کا آخری عمر تھی، حضرت ٹیک لگا کر مطالعہ کر رہے تھے۔ تو میں نے حضرت سے جا کر ساری بات عرض کی۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے، ہم اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ ہمیں دستار فضیلت دی جائے جہاں شیخ الہند موجود ہو، مولانا یعقوب نانوتوی موجود ہو، علامہ رشید احمد گنگوہی، انور شاہ کشمیری جیسے لوگ موجود ہوں، وہاں ہماری کیا صلاحیت ہے؟ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اوپر دیکھا اور ہنس کے فرمایا اشرف علی، تیری مثال اور تمہارے باقی ساتھیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سورج نکلا ہوا ہو، سورج چمک رہا ہو، سورج اپنی پوری رعنائیاں اور جولائیاں بکھار رہا ہو اور سورج کے سامنے ایک دیا ٹمٹما رہا ہو، ایک چراغ جل رہا ہو، اور یہ صرف اور جب ہی سورج غروب ہوگا اس کے بعد دنیا کے جو بھی لوگ آتے ہیں اسی چراغ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح اب ہمارا سورج جلا ہوا ہے، ہم نے جانا ہے، اس کے بعد اشرف علی تمہارا نام ہونا ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اصول ہیں جو میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ان اصولوں کو آپ ذہن نشین فرما لیں تو انشاءاللہ بدعات کے مسئلے میں آپ کو کبھی بھی الجھن پیش نہیں ہوگی۔ پہلا اصول، حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسا فعل جس کا داعی، جس کا محرک، جس کا مقتضا اور موجب خیر القرون میں موجود تھا لیکن اس کے باوجود وہ فعل نہ کیا گیا، ایسا فعل جس کا داعی، اس کے علت، اس کے مقتضا، اس کا محرک، اس کا سبب، اس کا موجب خیر القرون میں دور صحابہ، دور تابعین، دور تبع تابعین میں موجود تھا لیکن وہ کام نہ کیا گیا۔ اگر آج کوئی بندہ اسی علت کے پیش نظر، اسی سبب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج بھی کوئی بندہ وہ کام کرے گا تو وہ کام بدعت ہوگا۔ مثال کے طور پہ مثلا عید میلاد النبی، اب عید میلاد النبی پوچھا جائے کیوں مناتے ہو؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پہ خوشی ہے اور آپ کی ولادت پہ خوش ہونا ثواب کا کام ہے، تو ہم اس ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہم یہ مناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ آپ کی جو علت ہے، آپ کا داعی کیا ہے؟ ثواب ہے نا۔ آپ کا داعی کیا ہے؟ آپ کیوں منا رہے ہو؟ ثواب کے پیش نظر۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ثواب والی علت، یہ داعی، یہ مقتضا کیا دور صحابہ میں موجود نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ثواب کے شوقین نہیں تھے؟ ان کو ثواب کے حصول کا شوق نہیں تھا؟ تابعین کو نہیں تھا؟ تبع تابعین کو نہیں تھا؟ جب ان حضرات نے نہیں منایا، آج اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے اور آج آ کر مناتا ہے تو یہ منانا بدعت ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبوت ہیں، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے۔ وہ حذیفہ بن یمان کہ جن کو جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتلا دی تھی کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی بندے کا جنازہ لایا جاتا تو دیکھتے کہ اس کے اندر حذیفہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر حذیفہ بن یمان موجود ہوتے تو جنازہ پڑھتے، اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو جنازہ چھوڑ دیتے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر ایسی عبادت جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شاگردوں اور آپ کی اس باوفا جماعت نے نہیں کیا، فلا تعبدوها، اس عمل کو کبھی عبادت سمجھ کر نہ کرنا۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں یہ روایت نقل کی ہے۔ تو عید کا دن ہے، دیکھا ایک بندے کو کہ آپ حضرات اہل علم ہیں، یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ عید والے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر یعنی طلوع شمس تک، اشراق کے وقت تک کوئی نوافل پڑھنا، یعنی عید کی نماز تک کوئی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی اس دن اشراق پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا
کہ وہ اشراق کے نوافل پڑھ رہا ہے عید کی نماز سے پہلے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے لڑکے یہ کیا کر رہے ہو، نماز نہ پڑھو۔ تو اس بندے نے جواب دیا یا امیر المؤمنین انی اعلم ان اللہ تعالی لا يعذب علی الصلاۃ، اے امیر المؤمنین مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نماز جیسے عمل پہ مجھے گناہ نہیں دیں گے، نماز جیسے عمل پہ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہی دلیل آج کی بدعتیوں کی ہوتی ہے کہ بھئی درود شریف سے روکتے ہو، بھئی تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی سے روکتے ہو، تم اذان سے روکتے ہو۔ تو یہی دلیل اس بندے نے بھی پیش کی کہ انی عالم ان اللہ تعالی لا يعذب علی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نماز جیسی عبادت پہ مجھے گناہ نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا انی عالم ان اللہ تعالی لا يثيب على فعل حتى ما فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن يعذبك لمخالفتك لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لڑکے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نماز جیسے عمل پہ مجھے گناہ نہیں دیں گے، ثواب دیں گے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا کوئی ایسا عمل جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ایسا عمل جس کو آپ نے نہ خود کیا نہ آپ کی جماعت صحابہ نے کیا، اگر وہ کام تو کرے گا تو ثواب کیا، میں تو کہتا ہوں وَلَٰكِن يُعَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمُخَالَفَتِكَ لِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العزت تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھا دی، نماز جیسا عمل کیوں نہ ہو جب اس کا ثبوت صحابہ سے نہیں ہے، اس کا ثبوت نبوت سے نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ عبادت وہی معتبر ہوگی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور جا رہے تھے سفر میں، آپ کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، حضرت کی آخری عمر تھی، حضرت رحمہ اللہ نابینا ہو چکے تھے، تو چلتے چلتے جب ایک مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجاہد میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے تو یہ سامنے جو مسجد ہے اسی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم مسجد میں چلے گئے، مسجد میں پہنچے، مؤذن نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، جس کو فقہا کی اصطلاح میں تثویب کہا جاتا ہے۔ تثویب کا مطلب یہ ہے جب اذان ہو جائے، اذان کے تھوڑے وقت اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کرتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ کی آواز لگانا اور لوگوں کو متوجہ کرنا اور لوگوں کو بلانا، یہ کرنا۔ تو جب اس نے یہ الصلاۃ الصلاۃ یہ کہا تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے نافع اخرج بنا من عند هذا المبتدع، کہ ہمیں اس بدعتی کی مسجد سے نکال دو، ہم اس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بدعتی ہے، جب اللہ کے نبی اور صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، آپ نے تصویب نہیں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے 10 سال اذانیں دیتے رہے، انہوں نے تصویب نہیں کی، تو یہ کون ہوتا ہے تصویب کرنے والا؟ تو فرمایا مجھے نکالو، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور نکل گئے۔ آج لوگ کیسے عجیب بات ہے، دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھائی مولانا، اگر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کیا حرج ہے؟ اگر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیجیے کیا حرج ہے اس میں؟ ہم کہتے ہیں یہ حرج عبداللہ بن عمر سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے اوپر فتوے نہ لگاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھو کہ وہ اس بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب آپ یوں دیں کہ بھئی بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں وہ مسئلہ بعد میں ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی کے پیچھے کوئی سنی کھڑا ہو جائے تو کیا اس بدعتی کی اپنی نماز ہوتی ہے یا نہیں، پہلے یہ مسئلہ حل کرو۔ نہیں سمجھے؟ چلو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں یا بات کھلتی ہے مثال سے یا بات کھلتی ہے کس سے؟ واقعے سے۔ تو 1974 کی تحریک ختم نبوت تھی، اس میں ہمارے اکابر میں سے حضرت مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش تھے، اور ادھر ان حضرات کے علماء بھی تھے۔ ایک دن ذوالفقار صدر پاکستان ذوالفقار بھٹو نے دونوں کو بلایا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور احمد شاہ نورانی صاحب کو بھی، اور بھٹو صاحب کہنے لگے
کہ بھئی تم دونوں بڑا اتحاد کا نعرہ لگاتے ہو کہ امت کے اندر وحدت ہونی چاہیے، امت ایک مسئلے پہ مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائے، تو میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ مفتی محمود صاحب نماز پڑھائیں گے تو احمد شاہ نورانی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تم واقعی اتحاد امت کے متلاشی ہو۔ تو وہ کہنے لگے، احمد شاہ نورانی کہتا ہے بھٹو صاحب تو بھی بندہ بڑا عجیب ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں مفتی محمود کے پیچھے نماز پڑھوں، میرا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ میں امام ہوں، میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور مفتی محمود میرے پیچھے آ جائے تو مفتی محمود کی وجہ سے میری نماز ہی نہیں ہوتی، مفتی محمود کی وجہ سے جب میری نماز نہیں ہوتی، جب میں امام ہوں تو جب اس کا مقتدی بنوں گا تو پھر میری نماز کیسے ہوگی؟ تو گویا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیوبندی، کوئی سنی ہمارے پیچھے جماعت میں شریک ہو بھی جائے تو اس کا شرک اتنا غلیظ ہے کہ اس کے شرک کا اثر امام تک بھی پہنچتا ہے۔ پہلے ابھی تک تو یہ مسئلہ سمجھتے رہے تھے نا کہ امام کی وجہ سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو کبھی نہیں سنا کہ مقتدی کی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ پیچھے آ جائے اس کی وجہ سے امام کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ جن حضرات کا یہ نظریہ ہو، اور ہم کیا کہتے ہیں جب ان کے نظریے کے مطابق امام کی نماز گئی، اب بتاؤ مقتدی کی نماز بچی یا نہیں بولتے ہو؟ اب بھائی جب ان کے اپنے نظریے کے مطابق امام کی نماز ختم، امام کی نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ مقتدی کی نماز بچی ہے یا نہیں؟ جب نہیں بچی تو پھر کیوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ اب یہ ایک ایسا جواب ہے، اس کے اندر جو ہے بات آپ پہ نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہ جواب اختیار کریں گے کہ آپ کہتے بھائی ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم تو عالمی اتحاد والے ہیں، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، جب ان کی نماز نہیں ہوتی تو ہماری خود بخود نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہی ہے نا، کان تو پکڑنا ہے، ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات تو ایک ہی ہے۔ جی تو بات وہ بہت دور چلی گئی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب جو فعل جس کا داعی اور موجب اور مقتدا خیر القرون میں موجود تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، اب اس کو کام کرنا بدعت ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا یہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، یہی 12 ربیع الاول کا دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آیا، یہی 12 ربیع الاول کا دن عمر بن خطاب کی زندگی میں آیا، یہی 12 ربیع الاول کا دن حضرت عثمان بن عفان کی زندگی میں آیا، یہی 12 ربیع الاول کا دن حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی میں آیا، حضرت حسن اور حسین کی زندگی میں آیا، کبار تابعین تبع تابعین کی زندگیوں میں آیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تمام حضرات کی زندگیوں میں آتا رہا۔ چلتے چلتے سن 604 ہجری تک کے تمام فقہا، مجتہدین، مفسرین، متکلمین، محدثین کی زندگیوں میں آتا رہا۔ اگر کسی ایک آدمی نے اس دن میں خوشی کی ہے یا میلاد کیا ہے تو وہ دکھا دیں، کوئی ہے دلیل؟ سن 604 ہجری کے اندر موصل شہر کے اندر پہلا آدمی مظفر الدین کوکری بن اربل، یہ وہ آدمی ہے جس نے اس بدعت کی بنیاد رکھی، اور اس پہ کتابیں گواہ ہیں، اور یہ یہاں ہے، بلکہ اس میں یہاں برصغیر ہندوستان کے اندر، برصغیر پاکستان کے اندر آ کر جو سب سے پہلا جلوس نکالا گیا وہ 1929 میں عنایت اللہ قادری نام کے ایک آدمی تھا، ایک کتاب چھپی ہے سبیل الرشاد فی تحقیق المیلاد، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ برصغیر ہندوستان کی سرزمین پہ، چونکہ اس وقت پاکستان تو بنا نہیں تھا، 1929 کی بات ہے، 1929 کے اندر ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عنایت اللہ قادری، اور یہ ہندو تھا، یہ ہندو سے مسلمان ہوا، اور یہ رام لیلا، یہ ہندوؤں کی رسم ہے رام لیلا، یہ رام لیلا کا جلوس نکالا کرتا تھا۔ تو اس جلوس کے اندر، رام لیلا کے جلوس کے اندر، اس نے جب وہ جلوس ختم ہوا تو اس نے کہا بھائی ہم تو ہندو تھے، ہم تو اپنے رام لیلا کا جلوس نکالا کرتے تھے، اب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں بھی ہمارے نبی کا جلوس نکالنا چاہیے۔ تو 1929 کے اندر لاہور سے پہلا جلوس نکلا تھا جو اس عنایت اللہ قادری نکالا تھا، اور آج بھی اس کے مکان کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے عنایت اللہ قادری بانی عید میلاد النبی المتوفی جنوری 2001، یہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔
تو ہم کہتے ہیں جب اس کا وجود خیر القرون میں نہیں تھا، اب اس کو کرنا کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. پہلا نمبر. دوسرا اصول حضرت فرماتے ہیں، دوسرا یہ ہے امر مطلق ہو اس کو مقید. چلو اسی بات پہ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں. چونکہ عید میلاد النبی کی بات آ گئی تو ہماری چونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی شبہات پیدا ہوں کسی مسئلے پہ ہم ان شبہات کو واضح کر دیں. ایک شبہ اور دلیل عموماً پیش کی جاتی ہے کہ بھائی دیوبندی تو جلوس سے منع کرتے ہیں، عید میلاد النبی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو نہیں دیکھتے، وہ تو جلوس نکال رہے ہیں. اگر جلوس نکالنا غلط ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کیوں نکالے؟ اگر عید میلاد النبی منانا غلط ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کیوں منا رہے ہیں؟ یہ ایک اعتراض ہوگا ہے جو آپ حضرات نے سنا ہوگا، یا چلو نہیں سنا تو اب سن لیں. حضرت اس کا جواب سمجھے اچھی طرح. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو جلوس آج نکالے جاتے ہیں اور جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نکالا کرتے تھے ان میں فرق ہے. نام وہی ہے، اصل اور ہے. اس کی مثال یوں سمجھے جیسے آج ہمارے اس دور میں ہم ربیع الاول میں سیرت النبی کے جلسے اور محفل منعقد کرتے ہیں، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سیرت النبی کے جلسے اور محفل منعقد کیا کرتے تھے اور اس کا نام کیا دے دیتے؟ عید میلاد النبی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جلوس نہیں نکالتے تھے، بس اس کا نام عید میلاد النبی رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی بعد میں تبدیل کر لیا. وہ کیسے؟ سوانح قاسمی مولانا مناظر احسن گیلانی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی کے بیٹے تھے حافظ احمد، جو حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، حافظ احمد. تو حافظ احمد نے ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات عرض کی اور کہا کہ حضرت میں تو چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا بڑوں کو کوئی بات عرض ہی کر سکتا ہے، آپ یہ جو جلوس ہے نا، یہ جو آپ اس کا نام عید میلاد النبی آپ تبدیل کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس سے اہل بدعت دھوکہ کھاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، آپ تو مکہ میں ہیں، ہم ہندوستان میں ہیں، اور ہم تک پھر یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ بھی جلوس نکال رہا ہے، وہ بھی جشن منا رہا ہے، وہ بھی عید میلاد النبی منا رہا ہے. تو حضرت مولانا نانوتوی حضرت نے جب یہ بات سنی، حضرت خاموش ہو گئے. حضرت فرمایا چھوڑو، اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پہ بحث کی جائے یا جس پہ عمل کیا جائے. حضرت مولانا حافظ احمد صاحب رحمہ اللہ ایک دن سوئے تو خواب میں جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے ہیں اور ادھر حافظ احمد کھڑے ہیں، اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت حافظ احمد خواب میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے بڑے ہیں، میں ان کو اس بات سے روکتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کا آپ نام تبدیل کر لیں، آپ اس کو نہ عید میلاد النبی کا نام نہ دیں، اس کو جلوس کا نام نہ دیں، اس کو جشن کا نام نہ دیں. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، حاجی امداد اللہ یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے، یہ بچہ احمد کیا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے. یہ خواب دیکھا، جب بیدار ہوئے یہی خواب لکھا. یہ خواب لکھ کر مکہ المکرمہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تھے، یہاں ہندوستان سے انہوں نے یہ خواب مکہ روانہ کیا اور یہ خواب لکھ کر بھیجا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب پڑھا، حاجی صاحب کے پہ گریہ اور رقت کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں جب مر جاؤں یہی جو خواب ہے، یہ خواب نامہ جو ہے، یہ لکھا ہوا کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا اور گواہ رہنا کہ آئندہ اس کے آج کے اس دن کے بعد جو ہے میں اس کا نام جو ہے عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی نہیں رکھوں گا. سمجھیے؟ تو یہ ایک عموماً شبہ پیش ہوتا ہے، تو یہ اس کی میں نے کہا چلو اس کی بھی وضاحت کر دوں. تو آگے چلیں، وقت بہت مختصر ہے، اصل اپنے عنوان پہ بھی آنا ہے. میں نے کہا یہ اصول موٹے موٹے ہیں، یہ آپ کے سامنے جلدی میں عرض کر دوں. جی، دوسرا اصول یہ ہے امر مطلق کو مقید کر دینا. امر کیا ہو؟ مطلق ہو. شریعت نے ایک کام کو، ایک حکم کو مطلق رکھا بغیر کسی قید کے، اور کوئی بندہ اٹھے اور اس مطلق کام کو مقید کر دے. جیسے شریعت نے کیا رکھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام کا حکم مطلق تھا بغیر کسی قید کے، بغیر کسی تقیید کے، اور یہ لوگ آئے اور انہوں نے
اس امر مطلق کو مقید کر دیا اذان کے ساتھ، اور یہ کہہ دیا کہ جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ امر کیا تھا؟ مطلق تھا، اور اس کو کیا کر دیا گیا؟ مقید کر دیا۔ امر مطلق کو مقید کر دینا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اب صلاۃ و سلام سے ہمارے اوپر کیا الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ درود سے روکتے ہیں۔ یہ کس سے روکتے ہیں؟ درود شریف سے روکتے ہیں۔ حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں سفر میں جا رہا تھا تو میں اس جگہ سے گزرا تو کچھ جو ہے نا یہ طوطے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا ہے مجھے دیکھ کر نہ فوراً پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ پڑھنا شروع کیا نا تو میں نے کہا اوئے میں نبی نہیں ہوں، میں محمد امین ہوں۔ میں نبی نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ میں محمد امین ہوں۔ تو یہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید کو نبی جا رہا ہے، میں نبی تو نہیں ہوں۔ تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ سکول میں تھے، تو چونکہ اسکول ماسٹر اسکول میں پڑھاتے تھے، تو ایک دفعہ نا ایک مخالف آیا، تو وہ بھی اسکول ٹیچر تھا، اس نے آ کر ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگائی کہ حضرت یہ جو امین اکاڑوی ہے نا، امین صفدر، یہ درود شریف کا منکر ہے، یہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ تو اس ماسٹر صاحب نے مجھے بلا لیا، ہیڈ ماسٹر نے کہا ہاں امین صفدر سنا سچ تو درود شریف کا منکر ہے، تو درود شریف نہیں پڑھتا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں تو پڑھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں حضرت یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا۔ تو فرمایا میں کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہوں۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے درود پڑھ دیا۔ وہ کہتے نہیں میری مراد یہ ہے کہ یہ یعنی کھڑے ہو کر حالت نماز میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیسے میں نہیں پڑھتا؟ میں تو جنازے کے اندر پڑھتا ہوں دوسری تکبیر کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کون کہتا ہے میں کھڑے ہو کر نماز میں نہیں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ حضرت نا وہ اصل میں بیٹھ کے نہیں پڑھتا نماز کے اندر۔ کیسے میں نہیں پڑھتا؟ میں تو آخری قعدہ اخیرہ کے اندر تحیات میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ نہیں پڑھتا۔ اب آیا اصل مطلب ہے، فرماتا ہے استغفر اللہ، جھوٹ بولتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں جب یہاں ہوں میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب وہاں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا جاؤں پھر میں وہاں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرا نظریہ یہ ہے میں یہاں سے پڑھوں فرشتے پہنچاتے ہیں، اور وہاں پڑھوں خود اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ اب وہ کیا ہو گیا؟ ذرا پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اس پہ ایک اور بات یاد آ گئی اور بہت اہم ہے، اگرچہ سبق پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن وہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک اعتراض ہے۔ ہماری اصل کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اعتراضات کو صاف کریں۔ یہ دلائل یہ ساری فائل آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں آپ پڑھ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو تنقیحات ہیں، یہ عموماً بندے کو نہیں ملتی، اس لیے ان کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پہ اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنی خانقاہ تھانہ بھون میں انہوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی مجلس لگائی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، اور حقیقت بھی ہے واقعتاً پڑھا۔ ہمارے حضرت کے اشرف السوانے میں موجود ہے، اور جتنی بھی سوانے پہ کتابیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہ عموماً اہل بدعت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر صلاۃ والسلام پڑھنا یہ ناجائز ہے، صلاۃ والسلام پڑھنا گناہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اگر وہ صلاۃ والسلام پڑھے تو جائز، ہم پڑھے تو ناجائز، یہ کیا الٹی گنگا ہے؟ وہ پڑھے تو تم کہتے ہو جائز ہے، ہم کہتے پڑھے تو تم کیا کہتے ہو؟ ناجائز ہے۔ تو اس کا جواب سمجھ لیں، بلکہ جواب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے جواب آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گا۔ حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ پہ تھے، تو وہاں پر دو بندوں کا مناظرہ تھا، ایک طرف بدعتی تھے اور دوسری طرف منکرین حیات انبیاء وہ لوگ تھے۔ ان دونوں کا مناظرہ تھا کسی مسئلے پہ، مسئلہ تھا شرک، ان کا آپس میں مناظرہ چل رہا تھا۔ تو جب یہ جو منکرین حیات النبی مماتی جب مناظرے میں پھنسا تو اس نے دیکھا اب میں تو بچ نہیں سکتا، یہ اس نے فوراً رجوع کیا حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کا مطالعہ تو صرف یعنی حیات ممات پہ تھا نا، ان مماتیوں کا، باقی عنوانات پہ تو اتنا خاص مطالعہ ہوتا نہیں ان کا۔ جب پھنسے تو فوراً حضرت کے پاس آئے، حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرے تشریف لے گئے۔ تو مناظرے میں حضرت اکاڑوی صاحب نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو حضرت کو کچھ شک سا ہوا کہ بندہ جو ہے نا یہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، مماتی لگ رہا ہے۔ حضرت پوچھا اے تو مماتی تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں حضرت میں دیوبندی ہوں۔
کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. اچھا وہ چونکہ مناظر تھا، حضرت صدر مناظر بن گئے. مناظرہ شروع ہوا. اس نے کہا اب بریلوی بتی کھڑا ہوا، اس نے مناظرے میں دلیل پڑھی. اس نے کہا اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شرک ہے تو یہ شرک تمہارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی خانقاہ کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہے، تو پھر مشرک ان کو کہو. اب یہ مماتی فوراً کھڑا ہوا اور کہا اگر حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے پڑھا نا وہ بھی کافر، وہ بھی مشرک. حضرت قاری صاحب پریشان ہو کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ میں تو قابل میں دیوبند کے دفاع میں، اور اس بندے نے کیا، یہ تو ستیہ ناش کر دیا. حضرت کا تو چونکہ بڑا وسیع مطالعہ تھا حضرت رحمہ اللہ کا. حضرت فرمانے لگے کہ بھائی، حضرت فرمائے بات سنو، دیکھو میں صدر مناظر ہوں، پہلے میری بات سنو. بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ یہ پڑھ رہا ہے یہ اس واقعے کو پورا پڑھے. حضرت نے جو صلاۃ والسلام پڑھا ہے نا یہ واقعہ پورا پڑھے. وہ کہتا ہے میں پورا کیوں پڑھوں، بس جب ثابت ہو گیا میں کیوں پورا پڑھوں، چونکہ یہ تو ان کا دستور ہے نا. میں ابھی بات عرض کر چکا ہوں، عبارات اکابر پہ پوری عبارت تو پڑھنی نہیں ہے انہوں نے، تو میں کیوں پورا پڑھوں. حضرت فرماتے بھائی واقعہ پورا تو پڑھو نا، واقعہ پورا ہے کیا. وہ کہتا نہیں پڑھتا. لیکن جو ثالث تھا، منصف تھا، وہ بڑا معتدل اور سمجھدار قسم کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا بھائی کیا ہوتا ہے آپ پورا واقعہ پڑھ لیں. تو اس نے پورا واقعہ پڑھا. اب پورا واقعہ کیا ہے؟ پورا واقعہ یہ ہے، مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب اعلاء السنن، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے جا رہے تھے. تو حکیم الامہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ظفر احمد جب در اقدس پہ پہنچنا، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچنا، جا کر میرا سلام عرض کرنا. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں میں یہاں سے نکلا، میں وہاں پہنچا، میں نے سلام کیا، لیکن مجھے اپنے استاد حضرت تھانوی کا سلام پہنچانا بھول گیا. پھر کیا ہوا، میں رات کو سویا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں ظفر احمد کتنا بڑا ظلم کہ میرے اشرف علی تھانوی نے تجھے میرا سلام دیا تھا اور تو نے سلام بھی نہیں پہنچایا. جب یہ بات کہی تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرمانے لگے یا رسول اللہ معذرت میں تو بھول گیا تھا. آپ نے فرمایا بس یہ بھول گیا تھا تو بھول گیا تھا، یہ بات نہ بھولنا، جا کر اشرف علی تھانوی کو میرے سلام بھی دینا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرک اور بدعات کے خاتمے میں اشرف علی تھانوی بہت بڑا کام کر رہا ہے. جب یہ بات ہوئی علامہ ظفر احمد عثمانی واپس لوٹے. حضرت تھانوی نے سفر کی ساری کارگزاری سنی. حضرت تھانوی فرمانے لگے ظفر احمد وہ میرا سلام پہنچایا تھا. تو ظفر احمد عثمانی رونے لگ گئے. فرماتے ہیں حضرت بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. فرمایا کیا؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں سویا، اللہ کے نبی آئے اور آپ نے فرمایا ظفر یہ کیا ظلم ہے، اشرف علی تھانوی نے سلام دیا تھا اور تو نے اس کا سلام بھی نہیں پہنچایا. جب یہ بات کہی اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظفر میرا سلام اشرف علی کو پہنچا دینا، اشرف علی شرک و بدعات کا بہت بڑا کام کر رہا ہے. حکیم الامت نے جب یہ جملہ سنا حضرت رونے لگے. حضرت نے فرمایا کہ ظفر احمد پھر وہ خواب نقل کرو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. انہوں نے پھر نقل کیا. حضرت تھانوی جھومنے لگے، پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ظفر کیا اللہ کے نبی نے کیا جملے فرمائے، علامہ ظفر احمد عثمانی نے پھر نقل کیا. حضرت تھانوی جھومنے لگے، کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس طرح چلتا رہا. حضرت تھانوی پہ وجد کی کیفیت سی طاری ہو گئی. حضرت تھانوی اپنے مریدین اور خلفاء کو کہنے لگے آج کے دن ہم یہ تصور کریں گے ہم روضہ رسول پہ موجود ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے اللہ کے نبی ہمارا سلام سن رہے ہیں، لہذا ہر بندہ آج الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کرے. یہ ہے پورا واقعہ. جب یہ واقعہ سنایا تو وہ جو منصف اور ثالث کہنے لگا اچھا وہ دیوبندی علماء جن کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا وہ گستاخ رسول ہیں، وہ بدتی ہیں، وہ نبوت کی توہین کرتے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ یہ ہیں، وہ تو اتنے بڑے عاشق رسول کہ در اقدس سے ان کو سلام آ رہے ہیں. اور فرمایا کہ آئندہ آج کے بعد جو ہے کوئی بدتی ہمارے یہاں آ کر علماء دیوبند سے مناظرہ نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں اور آج میں یہ فیصلہ سناتا ہوں اس مسئلے میں، اور بلکہ کیا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند حقانیت پہ ہے. تو یہ یعنی پورا واقعہ ہے. اب پورا واقعہ نقل نہیں کرتے اور یہ کیا کہہ دیتے ہیں، آدھی بارہ دکھا دیتے ہیں. حضرت تھانوی نے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا تھا. ایک بات عرض کرتا ہوں، اور تحذیر الناس پہ آپ حضرات عبارات اکابر میں پڑھ چکے ہیں تفصیل. تحذیر الناس پہ کتنا بڑا طوفان برپا کیا جاتا ہے، طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر تھے، حضرت نانوتوی یہ تھے، حضرت نانوتوی یہ تھے. اس طرح کی کئی باتیں کی جاتی ہیں. ایک واقعہ سننا. تسکین الصدور ایک رسالہ چھپتا تھا بہاول پور سے. ایک تسکین الصدور امام علیہ سنت کی کتاب ہے،
وہ کتاب کی بات نہیں کر رہا، ایک رسالہ چھپتا تھا بہاولپور سے، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اشتیاق احمد کا نام آپ نے اکثر حضرات نے سنا ہوگا۔ اشتیاق احمد اشتیاق احمد مرحوم رحمہ اللہ جو بچوں کے اسلام کے ایڈیٹر تھے، 2 باتیں بھی لکھتے تھے، اور عبداللہ فرانی ان کا قلمی نام تھا۔ اس نام پر ان کی کئی عنوانات، سیرت النبی قدم بقدم، خلافت راشدہ قدم بقدم، یہ چھپتے تھے۔ یہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں لاہور ہائی کورٹ میں تھا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرا ایک وکیل تھا، ہم 3 آدمی تھے، تو ہمارے تینوں کی بڑی گہری دوستی تھی۔ تو ہم دونوں جب وقفہ ہوتا 11-12 بجے، ہم اس وقفے میں باہر آتے، باہر آ کر ہم گپ شپ لگاتے۔ تو ایک دن اس طرح یوں باہر آئے اور بیٹھے، تو وہ کہنے لگا، وکیل کہنے لگا یار میں نے ویسے نام لے لیا حضرت نانوتوی کا۔ وہ کہنے لگا نانوتوی کو چھوڑ، وہ اتنا گستاخ رسول ہے، وہ تو فلاں ہے، اس کی بات نہ کرنا۔ تو وکیل چونکہ تھا سمجھدار، لیکن اس نے تحذیر الناس پڑھی نہیں تھی۔ میں نے یہ کیا، میں تحذیر الناس میں دوسرے دن لے آیا اور آ کر وکیل صاحب کو دے دی۔ میں نے کہا وکیل صاحب جس شخصیت کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ ذرا ان کی کتاب کا بھی مطالعہ فرما لیں۔ وکیل وہ کتاب لے کے گھر چلا گیا۔ اب اگلا دن آیا تو وکیل صاحب نہ آئے، وہ حاضر نہ ہوئے۔ اب میں اور میرے دوست پریشان، بھئی وہ کیوں نہ آیا، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ دوسرا دن ہوا پھر وہ نہ آیا، ہم اور پریشان، خیریت تو ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ جب ہماری پریشانی بڑھ گئی تو میں نے کہا پتہ نہیں وہ میری بات پہ ناراض ہو گیا، میں نے تحذیر الناس دے دی، میں نے عقائد کی گفتگو چھیڑ دی، شاید اس سے وہ پریشان ہو گیا ہے، چلو جاتے ہیں اس کے گھر جا کر اس سے جا کر پوچھتے ہیں خیریت تو ہے۔ ہم چلے گئے، ہم اس کے گھر جا کر پہنچے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی یا بیٹی غالباً لکھا تھا، اس کی بیوی یا بیٹی وہ نکلی، اور ہم نے پوچھا بھائی آپ کے والد صاحب کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی 2 دن پہلے وہ آئے تھے، ایک کتاب ایک رسالہ تھا چھوٹا تھا ان کے ہاتھ میں، وہ پڑھتے رہے روتے رہے، بالآخر وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے ہم ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، تو ڈاکٹر نے کہا بھائی اس بندے کے دل پہ اثر ہوا ہے، لہذا آپ اس بندے کو کچھ نہ کہیں اور اس سے کسی کی ملاقات نہ کرائیں اور اس کو یوں رہنے دیں۔ تو ہم واپس آ گئے، ہم نے کہا چلو ملاقات نہیں کرنے دیتے تو نہیں کرتے۔ تو جب اگلا دن ہوا ہمیں اطلاع پہنچی کہ وہ وکیل صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ جب ہم گئے تو اس کی بیوی نے یہ بات سنائی کہ بس وفات کے وقت اس کے جملے یہ تھے کہ ہے وہ ظالم لوگ جنہوں نے ساری زندگی میرے دل کے اندر ایک عاشق رسول حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کو ختم کرا رکھا۔ حضرت نانوتوی کے بارے میں میرے دل کے اندر عجیب و غریب باتیں تھیں اور وہ ساری زندگی اس کو گستاخ رسول کہتے رہے۔ آج جب اس کی کتاب پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا عاشق رسول تھا۔ یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہنے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ ہے عبارات پوری نہیں پہنچتی، عبارات پورے نہیں پڑھتے، پھر کیا ہوتے ہیں؟ اعتراضات ہوتے ہیں۔ بہرحال اب آئیں بات کی طرف، تو یہ 2 اصول ہو گئے۔ اب دیکھیں تیسرا اصول یہ ہے کہ کوئی جو بدعت ہوگی، بدعت کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہوگا، بدعت کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگی کہ وہ یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے، اور جو سنت ہوگی اس کا سلسلہ نسب ہوگا۔ آپ ناراض نہ ہوں، آپ اگر بدعت کی مذمت میں آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا جرم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام دار الہجرہ، کہ من ابتدع بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو بندہ بدعت کرتا ہے گویا وہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ظاہر ہے وہ ایک نیا دین امت کو دے رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا ہو گیا، یہ کہہ رہے نہیں دین نہیں پورا ہوا، دین یہاں پہ پورا ہو رہا ہے۔ تو حضرت کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، بدعت کا جو ہے نا تیسرا اصول، بدعت حرامی ہوتی ہے، اس کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہوتا۔ آپ سنت اٹھا کر دیکھیں، ہر سنت کا کیا سلسلہ نسب ہوگا؟ مسواک سنت ہے، ہم ترمذی میں پڑھتے ہیں باب ما جاء فی سواک رسول اللہ، پگڑی سنت ہے، ہم ترمذی میں پڑھتے ہیں باب ما جاء فی امامت رسول اللہ۔ اب جتنی بھی سنتیں ہیں ان کے ایک شجرہ ہے،
ایک نسب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جا کر پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں ترمذی شریف کے بارے میں کہ میں نے ترمذی پڑھی استاد محترم حضرت مولانا رشید اشرف سیفی صاحب رحمہ اللہ سے، رشید اشرف سیفی صاحب نے پڑھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے، شیخ الاسلام نے پڑھی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ سے، مولانا سلیم اللہ خان نے پڑھی حضرت حسین احمد مدنی سے، حسین احمد مدنی نے پڑھی شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سے، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے پڑھی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے، مولانا قاسم نانوتوی نے پڑھی شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے پڑھی شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے پڑھی اپنے والد گرامی شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے پڑھی ابو طاہر الکردی سے، ابو طاہر الکردی نے پڑھی حسن بن ابراہیم سے، حسن بن ابراہیم نے پڑھی سلطان بن احمد سے، سلطان بن احمد نے پڑھی شہاب الدین سبکی سے، شہاب الدین سبکی نے پڑھی الشیخ نجیم سے، الشیخ نجیم نے پڑھی زین الدین زکریا سے، زین الدین زکریا نے پڑھی عبد الرحیم الشافعی سے، عبد الرحیم الشافعی نے پڑھی الشیخ عمر المراغی سے، الشیخ عمر المراغی نے پڑھی الشیخ عمر البغدادی سے، الشیخ عمر البغدادی نے پڑھی ابو الفتح عبد الملک سے، ابو الفتح عبد الملک نے پڑھی قاضی زاہد سے، قاضی زاہد نے پڑھی عبد الجبار الجراحی سے، عبد الجبار الجراحی نے پڑھی ابو العباس محمد بن عبد الملک سے، ابو العباس محمد بن عبد الملک نے پڑھی امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے پڑھی علی بن حجر سے، علی بن حجر نے پڑھی علی بن مسہر سے، علی بن مسہر نے پڑھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے پڑھا 7 صحابہ کرام انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، عیسیٰ بن اجرد، واصلہ بن تسقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، اور ان تمام نے پڑھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ہے کہ سنت کا نسب ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سنت کا نسب نہ ہو، اور بدعت کیا ہے اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ بھئی میلاد النبی کب ہے؟ سن 604 سے پہلے بندہ نہیں ہے۔ اچھا یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہے یہ کب ہے؟ اگر ویسے دیکھا جائے تو سن 781 ہجری میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے فاطمیوں پر یہ جب فتح کیا اس وقت شروع کرائی تھی، لیکن اس سے ہٹ کے سوال یہ ہے کہ یہ بر صغیر ہندوستان میں کب شروع ہوئی؟ میں اس بات میں نہیں جاتا، اصل عنوان رہ جائے گا۔ تو یہ جتنی بھی بدعات آپ کو پیش کریں گے کسی بدعت کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے، کسی بدعت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جی یہ جو آپ قبر پہ اذان دیتے ہو کب سے شروع ہوئی؟ قبر پر اذان ہے نا، قبر پر اذان ہے، یہ کب سے شروع ہوئی؟ یہ تو بعد میں آ کر ہندوستان میں یعنی اس میں شروع ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب کے دادا کی قبر پہ اذان نہیں دی گئی۔ اچھا ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی آپ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت بندے پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے ہم شیطان سے بچنے کے لیے، اور چونکہ شیطان کا علاج یہ ہے کہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے اس لیے ہم اذان دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو جب انسان کھانا کھاتا ہے شیطان تو اس وقت بھی آتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح انسان جب قبر میں اتارا جاتا ہے شیطان تو اس وقت بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بھگانے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ کھانا کھاؤ شیطان آئے تو کیسے بھگانا ہے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے۔ جب آپ گھر والوں کے پاس جاؤ شیطان کو کیسے بھگانا ہے؟ دعا آپ کو یاد ہوگی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے قبر میں جانا ہے تو شیطان کو قبر میں جب بندے کو اتارنا ہے کیسے شیطان کو بھگانا ہے؟ بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھ کے۔ تو بھائی شیطان کو اگر اس کا مقصد اور اس کی آپ کی بنیاد اور مراد کیا ہے؟ شیطان کو ہی بھگانا تھا، پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی جب شیطان کو بھگانا ہے ادھر ایک جو ہے نا خان صاحب کھانا شروع کریں، ادھر کھانا آئے خان صاحب کہیں بھائی آپ صبر کرو میں اذان دیتا ہوں، اس وقت تو اذان کیا ان کو بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی۔ ہاں ادھر گھر جائیں اور گھر جانے سے پہلے ایک بندے کو اچھا تو حضرت استاد جی عاطف صاحب دامت برکاتہم کل فرما رہے تھے نا سبق میں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں بندہ کہنا چاہتا ہے لیکن کیا ہے۔ اچھا جی تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ اگر بھگانے کی علت کیا ہے یعنی اذان کی علت کیا ہے؟ شیطان کو ہی بھگانا ہے تو پھر کیا کرو؟ پھر ہر جگہ اذان دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے جو وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا حامد رضا بیٹے میری قبر پہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں، میری قبر پہ 7 دفعہ اذان دینا۔
کیوں سمجھتا تھا نا شیطان سے دوستی زیادہ ہے نا. ہاں ایسے آسانی سے تو نہیں بھاگنا. اس لیے ایک دفعہ اذان نہیں, کتنی دفعہ کہی اس نے؟ 7 دفعہ. پتہ تھا بھائی ایک دفعہ سے یہ نہیں بھاگے گا. اللہ اکبر. اچھا چلو, تو یہ کافی میں اصول چھوڑ بھی رہا ہوں, وقت کم ہے. اب آئیں مسئلے کی طرف. تقریباً 5 اصول ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چلو ایک اصول اور لکھ لیں. امر مندوب کو, امر مندوب, امر مستحب, امر مباح کو واجب اور فرضیت کا درجہ دے دینا. امر مندوب تھا, امر مستحب تھا, امر مباح تھا, لیکن اس کی حیثیت اتنی بڑھائی کہ اس کو کون سا درجہ دے دیا؟ وجوب کا درجہ دے دیا, اس کو فرضیت کا درجہ دے دیا. اب یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. اب دیکھو حی علی الصلاۃ پر قیام کا مسئلہ, کہتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا. اب یہ کیا ہے؟ اب ہمارے فقہاء احناف نے لکھا ہے, اس میں بات نہیں ہے, ہمارے فقہاء احناف نے واقعتاً لکھا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں مستحب ہے. لیکن چونکہ انہوں نے استحباب کا درجہ اتنا بڑھایا انہوں نے وجوب کا درجہ دے دیا. ایک کتاب چھپی ہے فوز المقال فی خلفائے پیر سیال, اس کی 4تھی جلد میں, اور سعید اسد کا والد مولوی محمد امین نے البرہان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ یعنی اس کے حی علی الصلاۃ کے علاوہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں, جو بندہ انگوٹھے نہیں چومتا خطرہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اب دیکھو حیثیت کہاں تک بڑھا دی. پہلی بات تو الگ ہے کہ انگوٹھے چومنے کے ثبوت ہے یا نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ثابت ہے یا نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چوما کرتے تھے, ہم 1 منٹ کے لیے آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے اس کا درجہ اتنا بڑھایا کہ کیا ہے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ کے پاس فائل کے سامنے جنازے کے کتنے حوالے جات لکھے ہوئے ہیں کہ جو جنازے کے فوراً بعد دعا نہیں مانگتا وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین کے اندر وہ آ جائے گا. اس طرح کے کتنے حوالے جات ہیں. تو یعنی کسی امر کی حیثیت کو اتنا بڑھانا اس کو وجوب اور فرضیت کا درجہ دے دینا, یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا. بھئی امر جتنا ثابت ہے اس کو وہیں تک برقرار رکھا جائے, اس امر کی حیثیت کو نہ بڑھایا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. اگر امر کی حیثیت کو بڑھا دیا یہ بدعت بن جائے گی. اب جنازے کے مسئلے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا, اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ بھئی یہ جنازے کے بعد دعا ثابت ہے یا نہیں, یا آپ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں یا نہیں, آپ یہ جو ہم نے یہ کریں کہ ہم بھئی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے, آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم بھی جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں, ہم بھی جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں. اب آپ میں کتنے پریشان ہو کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ بھئی دیکھو ہم بھی ہم جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں, ایک جنازے کے بعد دعا کے وہ قائل ہیں, وہ بھی قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب میت فوت ہو جائے پہلے اس کا غسل ہے, پھر کفن ہے, پھر دفن ہے, پھر اس کے بعد قبر پر دعا ہے. تو یہ دعا جنازے کے بعد ہوئی ہے جنازے سے پہلے؟ جنازے کے بعد ہے نا. اور تم کیا کہتے ہو کہ پہلے غسل دو, پھر کیا کرو جنازہ پڑھو, اور جنازہ پڑھنے کے بعد کیا فوراً دعا مانگ دو. حضرت استاد جی دامت برکاتہم بڑے خوبصورت پیرے میں بات سمجھاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہم با وفا ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم با وفا ہیں, اور یہ لوگ کیا ہیں؟ بے وفا ہیں. مثال یہ ہے, ایک بندہ مثال طور پہ ایک آدمی جدہ جا رہا ہے, ایک بندہ یورپ جا رہا ہے, کینیڈا جا رہا ہے, ملیشیا جا رہا ہے, افریقہ جا رہا ہے, بیرون ملک جا رہا ہے. اب یہاں پر کیا ہے, والد صاحب کہتے ہیں بیٹا یہ لو پیسے, یہاں گھر سے باہر نکلو گے تو یہاں مین روڈ ہے, مین روڈ پہ سوار ہوگے, رکشے میں بیٹھو گے, کینچی موڑ اترو گے, کینچی موڑ اتر کر پھر ڈیوو میں بیٹھو گے, لاہور جاؤ گے, وہاں سے رکشے میں بیٹھو گے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے آپ جہاز پہ چڑھ کر آپ کینیڈا پہنچ جاؤ گے. ایک صورت حال یہ ہے. دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی بات یہ مناسب نہیں ہے یہ کہ والد صاحب اتنے دور جا رہے ہیں, یعنی اور بہت لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں واپسی ہوگی نہیں ہوگی, کب ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہے 2 گاڑیاں منگائیں, 2-3 گاڑیاں ہیں, کچھ بندے ہوں, اور یہاں ہم والد صاحب کو یہاں سے اٹھائیں یا بیٹے کو یہاں سے اٹھائیں, اور یہاں ہم جا کر لاہور ایئرپورٹ تک پہنچائیں, اور ایئرپورٹ پہنچانے کے بعد اندر جہاں تک وہ لگا ہوتا ہے, شیشے لگے ہوتے ہیں اور یہاں پر آنا بند ہے, وہاں تک پہنچائیں 1-2. اب یہ جو بندہ پہلے والا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اب وہ کیا ہے, وہ اس نے کیا یہاں سے نکال دیا, چلا گیا. اب لوگ کیا کہیں گے, بھائی اس کو تو کوئی بیٹے سے پیار ہی نہیں تھا, بیٹے سے پیار نہیں تھا, بیٹا اتنا باہر جا رہا تھا, اس کو یہیں سے کیا الوداع کر دیا. اور دوسرے کو کیا کہیں گے, ماشاءاللہ بڑا با وفا ہے, والد جو ہے نا بیٹے کو یہاں سے نکالا اور وہاں تک ایئرپورٹ تک پہنچایا, اور ایئرپورٹ پہنچانے کے بعد کیا کہتا ہے کہ بس
آپ جو ہے بیٹا آپ جہاز پہ سوار ہو جائیں، اگر میرا بس چلتا میں آگے بھی آپ کے ساتھ آتا، لیکن چونکہ آگے آنا میرے بس میں نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ اب جائیں۔ اب ہم یہ کیا، ہم اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں بھئی ایک بندہ ساری عمر ساری زندگی ہم میں جیا، اس کے ہمارے اوپر بڑے احسانات تھے، بڑے حقوق تھے، دنیا میں بھی تھے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اب جب فوت ہوا اس کو یوں نہ کیا جائے کہ اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد جنازہ لے گئے، جنازہ پڑھنے کے بعد ہم نے دعا پڑھ کے چل بھئی تو فارغ، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ بھئی اس کو یعنی غسل بھی دینا ہے، جنازہ بھی پڑھنا ہے، پھر کفن بھی ہے، دفن بھی ہے، پھر قبر بھی مٹی بھی ہے، اس کے بعد برابر کر کے اب یہ کہنا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم آگے نہیں آ سکتے، اب تو جانے اور تیرا خدا جانے، اور اللہ تیری آخرت کی منزل آسان کرے۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں ہم وفا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میت تک ہم آخر تک جائیں، اور وہ کیا کہتے ہیں آخر تک نہیں جانا، بلکہ کیا ہے بس یہیں پہ جنازے کے بعد یہ بات ختم کر دینی ہے۔ اور یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے یہاں کیا ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کیا کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اور ظالم آدمی، ہم نے کب فاتحہ اور درود کی نفی کی ہے؟ ہم فاتحہ اور درود کی نفی نہیں، ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہاں تک دو جہاں تک تو پہنچ سکتا ہے، وہاں تک تو پہنچے۔ اور تو کیا کہہ رہے بھائی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بس میں نے تو یہاں تک پہنچا دیا، اب تو جان تیرا خدا جانے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، کوئی بندہ آپ سے جنازے کے بارے میں گفتگو کرے، آپ اسے یہ پوچھیں یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ ہماری شریعت بڑی کامل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا موڑ، ایسا رخ نہیں ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت نہ دی ہو اور ہمارے رہنمائی نے کی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری دعائیں سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے بھئی مسجد میں جانا ہے کیا دعا پڑھنی ہے، اچھا بازار جانا ہے کیا دعا پڑھنی ہے، کپڑے پہننے کی دعا کیا ہے، چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے، پھل کھانے کی دعا کیا ہے، دودھ پینے کی دعا کیا ہے، کھانا کھانے کی دعا کیا ہے، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے آخر کی، یہ ساری کی ساری دعائیں، حتیٰ کہ مسجد سے لے کر بیت الخلاء تک جانے تک کی نبی علیہ السلام ہمیں دعا سکھائی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے اگر جنازے کے فوراً بعد دعا ہے تو وہ دعا دکھا دیں، وہ دعا ہے کون سی؟ اگر جنازے کے فوراً بعد دعا ہے وہ دکھا دیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم چونکہ کہتے ہیں فوراً بعد نہیں ہے، کب ہے؟ آخر میں قبر پہ ہے، چونکہ ہم قبر کے قائل ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ قبر پہ کون سی دعا مانگنی ہے، اور تم کہتے ہو کہ جنازے کے فوراً بعد دعا ہے، لہذا تمہیں دکھانا ہوگا کہ کون سی دعا ہے۔ ہم تو دکھا دیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ اور خود عجیب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر، احکام شریعت کے اندر، عرفان شریعت، دیگر کئی کتب کے اندر کتاب الدعوات کا باب قائم کیا ہے۔ کتاب الدعوات کے اندر ساری دعائیں لکھی ہیں، لیکن جنازے کے فوراً بعد والی دعا نہیں لکھی۔ وہ بیچارہ کیسے لکھتا؟ تھی جو نہیں، ثابت جو نہیں تھی، کیسے لکھتا؟ بھئی جب اللہ کے نبی نے ساری دعائیں سکھائی ہیں تو جنازے کی بعد دعا کیوں نہیں سکھائی؟ اگر نہیں سکھائی پھر مان لو کہ کیا ہے، جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، جنازے کیا ہے بعد میں دعا ہے، دفن کے بعد دعا ہے۔ جی آگے چلیں۔ اچھا اس میں آپ کے سامنے یہ ان حضرات کے کیا مذہب ہے یہ سارے تقریباً لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مولوی عمر شری نے مقیاس حنفیت کے اندر، اور عبدالرشید نے دعا بعد الجنازہ میں، اور اویسی صاحب نے دعا بعد نماز جنازہ کا ثبوت ہے، مفتی امین صاحب نے نماز جنازہ کے بعد دعا کا حکم، یہ سارے حوالہ جات آپ کی فائل میں موجود ہیں، آپ اس کو مطالعہ فرما لیں گے۔ اب اس پہ دلائل کیا ہیں؟ ہمارے پاس یہ 23 دلیلیں ہیں فقہاء احناف کی عبارات کی۔ میں نے پہلے ایک بات عرض کی تھی، غالباً پہلی نشست کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ دیکھیں کہ جب بھی بات ہو تو اس میں یہ بات سامنے رکھا کریں کہ ہم یعنی فریقین کی جو متفق علیہ شخصیات کون ہیں، جو متفق علیہ شخصیات ہیں ہم ان پہ گفتگو کریں۔ مثلا مماتی دیوبندی کا اختلاف ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اس لیے جو بھی مسئلہ حل کرانا ہے ہم جاتے ہیں علماء دیوبند کے دروازے سے جا کر حل کراتے ہیں، چونکہ تم بھی دیوبندی ہم بھی دیوبندی، اس لیے مسئلہ نہیں ہے علماء دیوبند نے کیا لکھا ہے۔ اچھا، اور یہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، جب بھئی تم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہو، تم بھی حنفی ہم بھی حنفی، لہذا یہ مسئلہ حل کرانا ہے، ہم فقہاء احناف کے دروازے پہ جاتے ہیں، فقہاء احناف نے کیا لکھا ہے، جو فقہاء احناف نے لکھا ہے وہ ہماری وہ دلیلیں ہیں۔
اب اس میں تقریباً 23 کے قریب عبارات ہیں مختلف حضرات کی، مختلف یعنی فقہ احناف کی، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اب شبہات سمجھ لیں جو عمومی طور پہ یہ لوگ شبہات پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں شبہات کے اندر عموماً ایک تو یہ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی مجھ سے دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اور تم کیا دعا سے روکتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی جب بھی کوئی بندہ دعا مانگے اور دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ اذان کے اندر جب آپ سپیکر پہ اذان دے رہے ہوں وہاں پر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا اللہ حلوے کی ایک دیگ بھیج دے، کیا کوئی حرج ہے؟ قرآن کی آیت مطلق ہے، عام ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تو پکار سنتے ہیں، اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں، دعا کرنا عام ہے، جب بھی جو بھی جب چاہے دعا کرے۔ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قیام میں کھڑے ہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا اللہ کچھ ہو جائے، سمجھئے؟ ہاں تو یہ کر دیں۔ پھر اب ظاہر ہے اب کیا جواب دیں گے؟ نہیں وہ کچھ مواقع بھی ہوتے ہیں، پر جس طرح کچھ مواقع ہوتے ہیں یہاں پر بھی کوئی موقع ہوگا۔ اب اس موقع کا ثبوت حدیث سے صحابہ کرام سے ہے یا نہیں؟ اگر حدیث سے مل جائے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے مل جائے، ہم بھی دعا کے قائل ہو جائیں گے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو تم بھی پھر کیا ہے اس کا انکار کر دو، اور یہ نہ کہو کہ دعا بعد جنازہ کے فوراً بعد جو دعا نہیں مانگتے وہ گستاخ ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ فلاں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور ایک بڑی اہم دلیل جو ان کے ہاں بہت وسیع دلیل سمجھ جاتی ہے، ان کو ایسے سمجھتے ہیں شاید کوئی یعنی بہت بڑا کام کر دیا، اتنی بڑی دلیل سمجھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فاخلصوا ہے فخلصوا، لیکن یعنی پڑھتے فخلصوا ہیں لیکن اصل کیا ہے؟ فاخلصوا له الدعاء، عوام کو سمجھانے کے لیے۔ تو اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء۔ اب ایک بندہ ابھی ان کے استدلال کیا ہے؟ اب ان کا طریقہ استدلال سمجھنا، کہتے ہیں دیکھو حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو فخلصوا له الدعاء، اس کے لیے خالص دعا کرو۔ فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، تعقیب مال وصل کا مطلب یہ ہے جنازہ ہوا، جنازے کے فوراً بعد فخلصوا له الدعاء، اب جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنی ہے۔ اب یہ استدلال ہے۔ اب ہمارے بندے بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں یار واقعی استدلال تو ٹھیک ہے، بندہ نحو کا امام ہے، ایسے لگتا ہے کہ امام سیبوی اور امام کسائی اور امام فراقی روح اس کے اندر آ گئی ہے، ایسے ہی استدلال کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولانا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء کا اگر معنی یہی ہے، پھر میں تیرے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، قرآن کہتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا قرأت ماضی کا صیغہ ہے، شرط ہے، فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، جب تو قرآن پڑھے قرآن کے بعد فوراً بعد فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے تو نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اذا قمتم ماضی کا صیغہ ہے، شرط ہے، آگے فاغسلوا فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے کھڑے ہونے کے فوراً بعد فاغسلوا وجوہکم، اپنے ہاتھوں کو دھو۔ نہیں سمجھے؟ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ، فا کس کے لیے؟ تعقیب مال وصل کے لیے، فاغسلوا، نماز میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد مولوی صاحب لیو بھائی لوٹا لیو، پانی لیو، میں نے تو ہاتھ دھونے، قرآن کا جو حکم ہے فاغسلوا وجوہکم۔ اچھا حدیث میں آتا ہے کہ اذا اکلت الطعام فکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تو کھانا کھائے تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں کہتا ہوں اذا شرط ہے، اکلا ماضی کا صیغہ ہے، اور آگے فا تعقیب مال وصل کے لیے، فا جزا کے لیے ہے۔ اذا اکلتم الطعام فکل، جب کھانا کھا چکو، کھانا کھا چکنے کے بعد فکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ اب کیا مولوی صاحب پریشان ہے، پتہ یہ کیا ہے؟ یہ تو وقت نہیں ہے، ایک نہیں کئی مثالیں اس پہ موجود ہیں، ڈھیروں مثالیں موجود ہیں اور اس پہ۔ اچھا اب وہ کیا ہے؟ اب فوراً جی نہیں اصل میں مراد یہ ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، اصل میں یہاں پر فعل معذوف ہے، اصل فعل ہے اذا اردتم القیام فاغسلوا وجوہکم،
جب تم نماز کے قیام کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم. اس طرح اذا اکلتم الطعام، اذا اردتم اکل الطعام، جب تم کھانا کھانے کا ارادہ کرو. یہاں پر بھی فعل محذوف ہے. میں کہتا ہوں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اگر تیری تعویل وہاں پہ ہے، ہماری تعویل بھی یہاں پر یہی ہے کہ اذا اردتم الصلاۃ علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب تم میت پر نماز جنازہ کا ارادہ کرو تو اس پر جو دعا کرو، دعا اخلاص کے ساتھ، للہانیت کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسی دعا نہ ہو کہ بس ایسے جان چھڑانے والی. فاخلصوا علی المیت کا معنی یہ ہے پھر یہ دعا اخلاص والی ہو. سمجھ گئے؟ یہ مراد ہے اس کی. دوسری بات یہ ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب حدیث کس کی ہے؟ ابن ماجہ کی ہے. حدیث کس کی ہے؟ ابن ماجہ کی. ابن ماجہ کی حدیث لیتا ہے. حدیث کا معنی اپنے پیٹ سے کرنے کے بجائے اے کاش تو امام ابن ماجہ سے لے لیتا، امام ابن ماجہ سے پوچھ لیتا، ابن ماجہ تو نے یہ حدیث نقل کی ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، تیرا سارا اشکال ختم ہو جاتا. امام ابن ماجہ جہاں یہ حدیث نقل کرتے ہیں وہیں حدیث کے اوپر یہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ. باب ما جاء فی الدعاء فی یعنی باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ، یعنی یہ دعا نماز کے اندر ہے. اور امام بہقی نے یہی روایت نقل کی. روایت نقل کرنے کے بعد انہوں نے کیا قائم کیا؟ باب ما جاء فی الدعاء فی الجنازہ. اور اس طریقے سے یعنی جتنے بھی حضرات نے حدیث نقل کی ہے انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے. اور تیسری بات، اگر یہ حدیث کا معنی اور مفہوم یہی تھا کہ جنازے کے فوراً بعد دعا ہے، میرا سوال یہ ہے یہ معنی مفہوم 14 صدیوں کے محدثین کو نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ معنی یہ مفہوم صحابہ کو نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ معنی مفہوم فقہاء کو نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ معنی مفہوم تابعین اتباع تابعین کو نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ معنی مفہوم خود چلتے چلتے یعنی خان صاحب کی نسل تک، اس تک کے پہلے جتنے لوگ تھے کسی نے اس سے یہ استدلال نہیں کیا. اگر اس کا استدلال یہی تھا جو تو کر رہا ہے، پھر 14 صدیوں میں سے ایک بندہ پیش کر دے جس بندے نے اس حدیث کا یہی معنی کیا ہو، اس حدیث کا یہی مفہوم کیا ہو. اگر ایک بندہ بھی پیش کر دے ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں. جی آگے دیکھیں آخری اشکال جی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں. میں نے کہا ظالم آدمی خیانت نہ کر، حوالہ نقل کرنے میں دجل سے کام نہ لے. فتاوی دارالعلوم دیوبند کی پوری عبارت پڑھ. فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جب پوچھا گیا انہوں نے جواب یہ دیا. سوال یہ تھا کہ بھائی کوئی بندہ ایصال ثواب کرتا ہے اور یعنی جنازے کے بعد دعا مانگتا ہے اور انفرادی طور پہ مانگتا ہے یا کبھی اجتماعی شکل بنا لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا التزام کرنا، اس کو مثل واجبات کے سمجھنا یہ بدعت ہے. پوری بات نقل کر. ساجی کل یہی فرما رہے تھے نا، آدھا قرآن پڑھو گے آدھا عقیدہ، آدھی حدیث پڑھو گے آدھا عقیدہ آدھا مسئلہ، پورا قرآن پڑھو گے پورا عقیدہ، پوری حدیث پڑھو گے پورا عقیدہ. اس طرح عبارات پوری پڑھو گے، عبارات پہ اشکالات ختم ہو جائیں گے. فتاوی دارالعلوم دیوبند کی عبارت تو نے آدھی پڑھی ہے، اگر فتاوی دارالعلوم دیوبند کی عبارت تو پوری پڑھ لیتا پھر یہ اشکال ختم ہو جاتا. اس کے آگے ہٹ کر آخری اعتراض فتاوی فریدیہ میں. جی مفتی فرید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی فریدیہ میں یہ لکھا ہے کہ جنازے کے فوراً بعد صفوں ہی کے اندر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا میں مانتا ہوں مفتی فرید صاحب نے لکھا ہے. مفتی فرید صاحب نے جہاں یہ بات لکھی ہے وہاں پر دیگر کئی مقامات پہ مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت اور مکروہ بھی لکھا ہے. اگر وہ بدعت اور مکروہ نہ بھی لکھتے، ایک اصول یاد رکھنا، اصول یہ ہے اگر ایک طرف امت کے 95 97 98 99 علماء کھڑے ہیں، ایک طرف ایک آدمی بھی کھڑا ہے، اس آدمی کا تفرد سمجھا جائے گا، اس آدمی کے قول کو نہیں لیا جائے گا. تراویح کے مسئلے میں ابن الحمام کہہ رہا ہے جو وقت کا بہت بڑا فقیہ ہے، سلطان الحنفیہ یعنی حنفیت کا سردار اور ترجمان شرف القدیر علامہ ابن حمام کہہ رہا ہے تراویح کی نماز 20 نہیں، تراویح کی رکعات 20 نہیں 8 ہیں. ہم نے علامہ ابن حمام جیسے بندے کی رائے کو اس لیے چھوڑا، ابن حمام اس مسئلے میں متفرد ہے، ابن حمام اس مسئلے میں علامہ ذیلی سے ہٹا ہوا ہے، علامہ ابن حمام اس مسئلے میں علامہ شامی سے ہٹا ہوا ہے، علامہ صاحب نصب الرایا سے، صاحب فتاوی عالمگیری سے، کنز الدقائق سے، علامہ ابن نجیم سے، ان حضرات سے ہٹا ہوا ہے. لہذا جب
ایک مسئلے میں ابن نجیم متفرد ہے، جب اس مسئلے میں ابن حمام متفرد ہے، ہم ابن حمام کی رائے نہیں لیتے، تو اسی طریقے سے جہاں اس مسئلے میں ایک تو غلام فرید مولانا فرید الدین کو، مفتی فرید الدین کو پیش کر دے، ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس کی بات باقی جمہور اکابر علماء دیوبند سے ہٹی ہوئی ہے، جمہور فقہاء سے ہٹی ہوئی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے، ایسا تاریخ کے اندر چلتا ہے، بڑے بڑے عظیم شخصیات جلیل القدر لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کے تفردات ہوتے ہیں جن کے تفردات کو لینے کے لیے امت تیار نہیں ہوتی۔ علامہ شہاب الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد علامہ ذہبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علامہ ذہبی ٹھیک ہے، میں نے ان سے علم حدیث حاصل کیا، وہ علم حدیث میں میرے استاد ہیں، وہ جرح تعدیل کے امام ہیں، لیکن اس مسئلے میں چونکہ وہ شریعت سے اس مسئلے میں ان کا تفرد ہے، اس مسئلے میں جمہور فقہاء سے ہٹے ہوئے ہیں، اس مسئلے میں جمہور محدثین سے ان کی رائے الگ ہے، لہذا اس مسئلے میں میں علامہ ذہبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا جب علامہ سبکی جیسا بندہ علامہ ذہبی کو نہیں مان رہا، فقہاء احناف تراویح کے مسئلے میں علامہ ابن حمام کو چھوڑ رہے ہیں، پھر اکابر علماء دیوبند، اتنے علماء دیوبند کے ہوتے ہوئے ایک مفتی فرید کی رائے کو کیسے لیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ جو اہم اشکالات شبہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ یہ جو میں نے بدعات کے حوالے سے آپ کے سامنے 3 یا 4 اصول نقل کیے ہیں، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، یاد کر لیا اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، اس پہ ساری مثالیں منطبق کر لیں، تو انشاءاللہ بدعات پر ہونے والے جتنے بھی اشکالات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ 4 اصول ہو گئے تھے جی۔ 5واں اصول یہ ہے کہ کسی چیز کی یعنی شریعت کے کسی مسئلے کی کیفیت کو بدل دینا۔ ایک چیز شریعت سے ثابت ہے لیکن اس کو کیا ہے، اس کی کیفیت کو بدل دیا ہے، شریعت نے جو کیفیت دی تھی اس کیفیت پہ نہ رہا، اس کی کیفیت کو بدل دیا۔ مثال کے طور پہ مسئلہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب آپ پرسوں رات حضرت استادی دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرما رہے تھے پروجیکٹر پر، ثواب کے بھی ہم قائل، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ جو ایصال ثواب کی کیفیت کو تم نے بدلا ہے، اس کو اجتماعی شکل میں دیا ہے، اجتماعی شکل میں دیا، یہ ایسی کیفیت بدل دی اور کیفیت ایسی بنا لی جس کا ثبوت جو ہے نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی امر کی شریعت سے تو ثابت ہے لیکن اس کی حیت، اس کی کیفیت بدل دی جائے، اب یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، اب کیا دیکھا کہ پتہ چلا نہیں بلکہ مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں اور چاش کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ چاش کی نماز کیا ہے؟ باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ چاش کی نماز پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، چاش کی نماز پڑھنا ثابت ہے، جائز ہے، اور بلکہ کیا ہے، اس پہ تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہ لوگ چاش کی نماز اجتماعی حیت میں پڑھ رہے ہیں، تو عبداللہ مسعود فرمایا کہ مالی لا اراکم الا مبتدئین، خبردار سنو، میں تم کو بدعتی ہی سمجھتا ہوں، ابھی تک اللہ کے نبی ابھی جا رہے ہیں، ابھی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور تم نے ابھی سے بدعات شروع کر دی ہیں، خدا کا خوف کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، ان کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو کیا معلوم یہ ہوا، امر کیا ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن کیا ہے، اس کو کیا کر دیا جائے، اس کی کیفیت کو بدل دیا جائے، اس کی حیات کو بدل دیا جائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ فقہاء احناف کے ایک فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نوافل کی نماز تدائی اور التزام کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، اور تدائی یعنی اس کے التزام بھی کیے جائے، چاہے وہ تہجد کی ہے، اوابین کی ہے، چاش کی ہے، وہ نماز جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی یہ ہے کہ کوئی بھی امر ہو شریعت کا، اس کی جب بندہ کیفیت بدلے گا، یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے یعنی آپ حضرات کے سامنے یہ جو بھی دلیل پیش کریں، آپ ان کے سامنے یہ اصول نقل کریں، اور یہ حکیم علامہ تھانوی کے اصول ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ملفوظات میں بھی لکھی ہے، الافادات الیومیہ فی افادات القومیہ، اس میں موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی بدعتی کی مثال خارج کی سی ہے، خارشی کی سی ہے، خارشی سمجھ تو نا، خارشی کہ خارشی جب اس کو جب شروع میں خارج کرتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے، ایسے خارج کر رہا تھا، بڑا مزہ آتا ہے، ایسا پھر کیا ہے، یہی مزہ اس کے درد میں، اس کی تکلیف میں بدل جاتا ہے۔ یہ مزہ کیا ہے، اب اس کی تکلیف میں بدل گیا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ بدعتیوں کی مثال، پہلے ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ واہ کیا بھائی، تیجا مل گیا، 40واں مل گیا، کل مل گیا، کیا جی عید میلاد النبی پہ جشن ہے، جلوس ہے، کیا رنگ برنگی جھنڈیاں، کیا محفلیں، کیا جو ہے کیک کاٹے جا رہے ہیں، کیا مزہ آ رہا ہے،
مولوی صاحب خوش ہے جی، یہ بندہ مر رہا ہے، اس کے کپڑے مجھے ملیں گے، اس کی ساری چیزیں مجھے ملیں گی، یہ مرے گا 40 دن بعد اللہ کرے گا اور فوت ہو جائے گا، یہ تو لوگوں کے جنازوں پہ نظر رکھے ہوئے۔ ابھی کیا ہے، اب آپ حضرات سمجھتے ہیں عید میلاد النبی کے حوالے سے کہ کتنے یعنی ابھی قریب میں خود ان کے اپنے علماء بھی پریشان ہو گئے، ان کی مفتی بھی پریشان ہے اس مسئلے میں کہ یہ کہاں تک پہنچ گئی۔ ہم نے تو جس کو سنت سمجھ کے، جس کو شریعت سمجھ کے بنایا تھا، آج اس کی حالت کیا ہے، اس پہ گانا ہو رہا ہے، اس پہ ناچ ہے، اس پہ کنجریاں ہیں، اس پہ اختلاط ہے، محارم ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے، اب خود کیا ہے، خود یہ لوگ پریشان ہیں۔ آپ نے ان کے بہت بڑے مفتی کا خط آپ نے پڑھا ہوگا، پچھلے 12 ربیع الاول کو آیا تھا، اس نے یہ بات لکھی تھی، ہم پریشان ہیں اس مسئلے کے اندر، اس مسئلے میں ہمارے لوگوں نے بہت افراط اور تفریط کے شکار ہو گئے، یہاں تک پہنچ گئے اب یہ شریعت نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ تو جو بات آج سے، حضرت تھانوی کی وفات کب ہے، 1943 میں، 1943 یعنی آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جس اللہ کے ولی نے جو بات کہی تھی کہ بتی کی مثال خارشی کی سی ہے، شروع میں وہ مزہ اور لذت محسوس کرتا ہے، بعد میں کیا بنتی ہے، اس کے لیے بیماری بن جاتی ہے، اس کے لیے مجبوری بن جاتی ہے۔ اب کیا خارش کرے گا تو کیا ہے، اب تکلیف ہوتی ہے، خارج نہیں کرتا تکلیف ہے، نہیں کرتا تب بھی تکلیف ہے۔ اب اس لیے یہی بات، اب یہ جتنی بھی بدعات ہیں، جتنی بھی رسومات ہیں، اب یہ کیا ہے، ان کے اب وہ گردن کا جن توق بن گئی ہیں، ان کے لیے کیا ہے، پریشانی کے سامان بن گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان حضرات کو آپ سامنے رکھیں، آپ اندازہ کر لیں، اندازہ کریں بدعتی کی کتنی بڑی مذمت ہے۔ صحیح بخاری میں مشہور روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر یعنی حوض کوثر پہ آپ جام پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر آپ ان کو بلائیں گے، آپ ان کو حوض کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، لیکن فرشتے کیا فرمائیں گے، یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا کے جانے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا بدعات سر انجام دیں، ان لوگوں نے کیا دین کے اندر کیا خرافات، کیا رسومات، کیا بدعات گھڑی ہیں، اور انہوں نے دین کے اندر ایک اضافہ کیا اور امت کے سامنے ایک نیا دین پیش کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیروا بعدی، ان کو دور کرو، مجھ سے جدا کرو، دور کرو، ان ظالموں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کے اندر کیا کر دی تھی، ترمیم و تبدیلی کر دی تھی۔ اس طرح مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بدعتی ہے وہ گویا اس کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، اور دین بلکہ یہاں تک انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ نبی کی ختم نبوت کے بارے میں متردد ہے۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے نبی کی سرکار کی ختم نبوت کے بارے میں متردد ہے کہ وہ گویا اس کا نظریہ یہ ہے نبوت ختم نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ کو نبی بنائے بیٹھا ہے اور یہ کہتا ہے جو میں چاہوں گا میں دین ایجاد کر دوں۔ ارے شارع، شریعت بنانا، شریعت کو دینا، احکامات دینا، یہ خاصہ ہے کس کا، اللہ کا یا رسول کا، اللہ کا یا نبی کا۔ اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فلاں نے کام نہیں کیا ہم کیسے کریں۔ اچھا ایک اور بھی اشکال شبہ سمجھ لیں، کہتے ہیں جی اگر یہ جو ہر نیا کام بدعت ہے تو پھر تو یہ جو تم نے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، تم نے مدارس بنائے، تم نے جہاز بنائے، یہ پنکھے بنائے، یہ بھی سارے کیا ہوئے، بدعت ہوئے۔ تو یاد رکھنا اصول، ایک ہوتا ہے احداث فی الدین، ایک ہوتا ہے احداث للدین، ایک ہے دین کے اندر زیادتی کرنا، ایک ہے دین کے اندر تو زیادتی نہیں کر رہا، دین پر عمل کرنے کے لیے ایسے اسباب اختیار کر رہا ہے کہ میں اس دین پر عمل کر سکوں۔ مثال کے طور پہ ایک حکیم ہے، ایک مریض کے حکیم کے پاس اس کو نسخہ دیا اور نسخے کے اندر کیا ہے، اس نے لکھ دیا کہ آپ نے نا یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے کوٹ کر استعمال کرنا ہے۔ اب یہ بندہ گیا، جدید دور کا آدمی ہے، تو اس نے کہا یار وہ دوری اور وہ جو ملنا ہوتا ہے وہ اب کون استعمال کرے، وہ جو گرینڈر والی مشین ہوتی ہے، اس نے گرینڈر والی مشین منگائی اور اسی کے اندر کیا ہے کوٹ لیا۔ اب یہ کیا ہے، کوٹ لیا۔ اب اس کا کوئی، اب یہ کیا ہے، ایک ہے احداث فی النسخہ، جو طبیب نے نسخہ دیا تھا، اب اگر یہ 3 کے بجائے چوتھی چیز ملا لیتا تو یہ احداث فی النسخہ تھا کہ طبیب نے 3 چیزیں دی تھیں، ڈاکٹر نے 3 چیزیں دی تھی، اس نے چوتھی ملا لی ہے۔ لیکن یہ چوتھی نہیں، یہ احداث فی النسخہ نہیں، یہ احداث للنسخہ ہے، یعنی نسخے کو سنبھالنے کے لیے، نسخے کو صحیح بنانے کے لیے ایک نئی چیز اختیار کر رہا ہے۔ تو احداث فی الدین یہ بدعت ہے، ایک ایسا کام جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا اور اس پہ نہ کرنے والوں پہ کفر کے فتوے لگانا، شرک اور گستاخی کے فتوے لگانا، یہ احداث فی الدین ہے۔
اور احداث للدین یہ ہے اس پہ کفر اور شرک کے فتوے نہیں، بلکہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب کیا ہے تزکیہ ہماری ضرورت تھی، خانقاہوں کا وجود آ گیا، پڑھنا ہماری مجبوری تھا، ہم نے قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے تھے، صرف نحو ہماری مجبوری ہے۔ اب اس طرح کی شبہات پیش کریں گے، پھر تو صرف بھی بدعت، پھر نحو بھی بدعت۔ مجھے بتاؤ صرف اور نحو کو ہم کیا دین سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ بھائی جو لوگ صرف نہیں پڑھتے ہم نے ان پہ کبھی کفر کے فتوے لگائے ہیں؟ ان پہ گستاخی فتوے لگائے ہیں؟ اچھا جو لوگ مدارس میں پڑھنے نہیں آتے ہم نے ان کو کبھی کافر کہا ہے؟ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ہم سمجھتے ہیں یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ تبلیغی جماعت، یہ ساری چیزیں احداث للدین ہیں، دین کے سمجھنے کے لیے، دین کی احداث للدین ہیں، یہ احداث فی الدین دین کے اندر جاتی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔